नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने PP38 सियालकोट की नशिस्त नून लीग से छीन ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार एहसन सलीम बरियार ने ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी हासिल कर ली है। मुस्लिम लीग को इस नशिस्त पर 30 साल बाद शिकस्त हुई है। PP38 के तमाम 165 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के एहसन सलीम बरियार 60,588 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं, जबकि नून लीग के तारिक सुबहानी को 53,471 वोट मिले। इस पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे मोहसिन बिलाल हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन, ये बताइएगा, बल्कि अवाम भी वहाँ पर मौजूद है आपके साथ, पूछिएगा भी सही इनसे कि क्या हुआ आखिर 30 साल से एक नशिस्त जो एक पार्टी के पास थी, अब अवाम ने सोचा कि नहीं अब बहुत हो चुका, अब किसी और जमात को आजमाया जाए, PTI के हिस्से में वो नशिस्त आई है। जी अली, इस सीट के जीतने में 2-3 फैक्टर इंतहाई अहम है और मैं चाहूँगा कि आपके प्रोग्राम के ज़रिए आवाम तक वो पहुँचाए जाएँ। एक तो ये था कि पंजाब में जितने भी आज से पहले ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें PTI को शिकस्त हुई और उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि अगर हम डस्का का लें ज़िमनी इंतखाब या वज़ीराबाद का लें तो PTI की जो मकामी दरें हैं उनमें इख्तलाफात था और एक नहीं, दो नहीं, तीन उनके रहनुमा कैंपेन चलाया करते थे। तो सबसे बड़ी वजह इस हलके में जो PTI 30 साल बाद के वरियो ख़ानदान को शिकस्त हुई है, उसकी बड़ी वजह यह है कि मामले खसूसी पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवाद ने सिंगल हैंडडली ये जो मार्का है वो सर किया और इसके पीछे वही थी, वो ही अकेली इस हलके में कैंपेन करती रहीं। गाहे बगाहे हमारी उनसे बात होती रहती थी तो वो उनका कुछ वक्त सियालकोट और कुछ लाहौर में गुजरता था। एक फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर ये है कि जो एहसन सलीम बरियार हैं, गो के उन्होंने इंतखाबात से कुछ देर पहले PTI में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन जो उनके वालिद हैं सलीम बरियार, वो मुस्लिम लीग काफ पंजाब के सदर हैं, यानी जो उनके वालिद हैं वो काफ लीग में हैं और काफ लीग PTI की इत्तेहादी है और सलीम बरियार ने जो है वो तहरीक इंसाफ ज्वाइन की और ये इलेक्शन जीता। तीसरा अहम फैक्टर ये है जो आने वाले दिनों में हो सकता है जो नून लीग है वो ये प्रोपेगेंडा भी करे, क्योंकि जो एहसन सलीम बरियार हैं वो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं ताहिर खुर्शीद, उनके दामाद भी हैं। तो हो सकता है नून लीग जो है आने वाले दिनों में ये प्रोपेगेंडा करे कि कोई रियासती मशीनरी इस्तेमाल हो गई, लेकिन इस हलके से वरियो ख़ानदान मुतवातर 1985 से जो है वो जीता आ रहा है। क्या कहते हैं जो इर्द गिर्द लोग भी आप पे खड़े हैं, उनसे भी बात कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम लोगों से भी जो इस हलके के वोटर्स हैं, अच्छा ये बताइएगा 30 साल बाद वरियो ख़ानदान इस हलके से हारा है, उनकी हार की वजह क्या बनी है? जी उनकी हार की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये इमरान खान का विजन था, जो उन्होंने एक नौजवान को जो है वो टिकट जारी की है और ये जो वरियो ख़ानदान था इन्होंने इस इलाके को महकूम बना कर रखा हुआ था। वो इस इलाके के जो लोग थे वो बुनियादी सहूलियात ही उनको मैसर नहीं थी। इन्होंने सिर्फ ये अपना जो लोग जितने लोग थे ये महकूम थे, ये इलाका जो है वो बुनियादी सहूलियात से जो था वो मुबर्रा था और लोग जो हैं वो बेसिकली तब्दीली चाहते थे। वो चाहते थे कि यहाँ पे तब्दीली आए, कोई नई क़यादत आए और नए लोग आएँ जो उनके हलके को जो है ना वो बेहतर करें। ये उनकी जो है ना हारने की और सबसे बड़ी वजह थी। अच्छा आप बताइएगा कि नून लीग या अपोजिशन ये कहती है कि तहरीक इंसाफ के 3 साल दौर में महंगाई बहुत हुई है। भाई ने जिस तरह बात की है कि हमने गुलामी यानी महकूमी को तोड़ा है, यानी आपने महंगाई को नज़रअंदाज कर दिया और तब्दीली ले आए, ये कहना ये आपका? सर ये देखें, सबसे पहले शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया है कि मैं अपने इजहार ख्याल कर सकूं। मैं धीरा संधा यूनियन कौंसिल से हूँ। महंगाई ठीक है वो बढ़ रही है, लेकिन ये लोग ये नहीं देख रहे कि इंटरनेशनल लेवल पे जाके चेक करें कि हमारी कंट्री का जो मेयार था वो क्या था। ठीक है, इनके आने से हम इंटरनेशनली जो है वो बेहतर हो रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम इंटरनली जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं हम इंशाल्लाह ताला इसको ओवरकम बहुत जल्द करेंगे। जी बिल्कुल, एक नौजवान भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा, आपकी ना आप नौजवान हैं, आपकी नौजवान क़यादत है, तो अब नौजवान क़यादत से आपको क्या उम्मीद है? जी हम कैसर बरियार साहब से यही तवक्को करते हैं कि वो आने वाले वक्तों में हमारे जो हल्का है ना इसमें अच्छे काम करेंगे इंशाल्लाह। हमने बहुत दफ़ा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन। आप लोग भी पुरजोश भी हैं और उनके पास एक वजह भी है कि उन्होंने वोट क्यों दिया। मुखालिफ जो है वो वहाँ पे जो पहले से जीतते आ रहे थे उनकी मुखालफत में। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन। कोई कान में बात करे उसकी बुनियाद पर तूफान उठा दो।
کوئی کاغذ آئے اس کی بنیاد پر الزام لگا دو، کوئی بیان دے بغیر تحقیق اسے درست مان لو، جو بات چھپ جائے اسے ثبوت قرار دے دو، کسی کی بات سنو اور سوچے سمجھے بغیر آگے بڑھا دو۔ وزیر اعظم عمران خان کی یہ عادت ہے اور بہت پرانی عادت ہے، وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دیتے ہیں، آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، الزام دھر دیتے ہیں اور تصدیق کرنے کی زحمت نہیں کرتے۔ ایسا ہی ایک بیان انہوں نے لیگی رہنما شہباز شریف کے خلاف 2017 میں دیا تھا، جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ شہباز شریف نے پاناما کیس کی پیروی سے ہٹنے کے لیے انہیں اربوں روپے کی پیشکش۔ کے بعد شہباز شریف نے ہتک عزت کا کیس دائر کیا تھا اور اب 4 سال گزرنے کے بعد عمران خان نے اس کا جواب جمع کرایا ہے، اور جواب سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بات بھی عمران خان نے کسی سے سنی تھی اور بھرے مجمع میں بیان کر دی۔ عدالت کو جمع کرائے گئے بیان میں عمران خان کا کہنا ہے کہ جو بیان انہوں نے دیا تھا وہ انہیں عمر فاروق نامی شخص سے بتایا تھا۔ عمران خان نے بتایا کہ ان کے ایک دوست نے انہیں بتایا کہ ان کے پاس ان کا اور شریف خاندان کا ایک اور واقف کار پیشکش لے کر آیا تھا، یعنی جس شخص نے بتایا اس سے بھی ڈائریکٹ نہیں سنا، اس نے بھی آگے کسی سے سنا۔ اور اگر عمران خان پاناما پیپرز کیس کی پیروی سے ہٹتے ہیں جو کہ آفر تھی تو انہیں اربوں روپے دیے جائیں گے۔ عمران خان کے عدالت کو بیان کے مطابق انہوں نے سنی سنائی بات کا تذکرہ اس لیے کیا کہ یہ عوامی مفاد میں تھا۔ عمران خان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ اور شہباز شریف ایک دوسرے کے سیاسی حریف ہیں اور شہباز شریف بھی ان کے خلاف بے بنیاد بیانات دیتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے مقدمے کی سماعت کے لیے عدالت کے دائرہ اختیار کو بھی چیلنج کیا ہے۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے ناظرین کہ وزیر اعظم عمران خان نے سنی سنائی بات کی بنیاد پر الزام لگا دیا ہو۔ وہ 2013 کے الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگایا کرتے تھے، اس کے لیے ایک ٹرم استعمال کرتے تھے 35 پنکچر۔ اس سے ان کی مراد تھی کہ 35 مقامات پر دھاندلی کی گئی۔ کتنے ہی سال عمران خان 35 پنکچر کا الزام لگاتے رہے، پھر ایک دن کہہ دیا کہ وہ تو سیاسی بیان تھا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اور پھر سنی سنائی بات کا ہم نے ڈنڈورا پیٹ دیا۔ نواز شریف کے خلاف پاناما کیس میں عمران خان دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ان کے پاس تمام ثبوت ہیں، لیکن جب وہ ثبوت عدالت نے پیش کیے تو معلوم ہوا کہ وہ اخباری خبروں کو ثبوت قرار دے رہے تھے۔ سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے کہ پی ٹی آئی کے اخباری تراشے ثبوت نہیں، ان میں اگلے دن پکوڑے بکتے ہیں۔ عمران خان وزیر اعظم بننے سے پہلے یہ الزام بھی لگایا کرتے تھے اور بغیر کسی ثبوت کے لگایا کرتے تھے کہ جب نواز شریف پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو سرحدوں پر کشیدگی اور دہشت گردی بڑھ جاتی ہے۔ یہ بات انہوں نے 13 جولائی 2018 کو ایک ٹویٹ میں کی تھی۔ میڈیا گفتگو میں عمران خان نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف بھارت اور اسرائیل لابی کو خوش کر رہے ہیں۔ 2016 میں عمران خان کی بہن ڈاکٹر عظما نے الزام لگایا تھا کہ مریم نواز کے پروٹوکول اسکواڈ میں شامل اہلکاروں کی گاڑی نے ان کی گاڑی کو ٹکر ماری اور انہیں ہراساں کیا۔ بعد میں ڈاکٹر عظما کو معلوم ہوا کہ بات یوں نہیں تھی جیسے انہوں نے بیان کی، تو انہوں نے خط لکھ کر معافی مانگی، لیکن عمران خان نے تصدیق کیے بغیر مخالفانہ بیانات داغ دیے۔ خان یہ بیان بھی بار بار دیا کرتے تھے کہ پاکستانیوں کا $200 ارب باہر پڑا ہوا ہے اور وہ وزیر اعظم بننے کے بعد یہ رقم واپس لے کر آئیں گے۔ بعد میں اسد عمر نے کہا کہ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ $200 ارب کی بات تو بالکل ہی بے بنیاد تھی۔ نیب اثاثوں کا سراغ لگانے والی کمپنی براڈ شیٹ سے کیس ہاری۔ اس وقت وزیر اعظم عمران خان نے بیان دیا کہ ایک پاکستانی سیاستدان نے سعودی عرب سے لندن کے بینک میں $1 ارب بھیجا۔ بعد میں انہی کے مشیر احتساب شہزاد اکبر نے کہا کہ سعودی عرب سے $1 ارب برطانیہ منتقل ہونے کے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ہر سنی سنائی بات پر شور مچا دیتے ہیں اور الزام لگانے سے پہلے تحقیق تک کی زحمت نہیں کرتے؟ جواب لیں گے وزیر مملکت برائے اطلاعات صاحب سے۔ فاروق صاحب شکریہ، آپ کے وقت کا وجوہات میں نے بتا دی ہیں، آپ کو بہت سی مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، جواب آپ نے دینا ہے سر۔ تحقیق نہیں ہوتی ہے، الزام دھر دیا جاتا ہے اور الزام بھی ایسا جس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ نہیں دیکھیں، اس میں خطرناک ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو پی ایم ایل این کی ایک تاریخ رہی ہے اور یہ تو وہ تاریخ ہے جو تاریخ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، چاہے وہ کوئٹہ بینچ کا بریف کیس کا معاملہ ہو، چاہے وہ لوگوں کے ضمیر خریدنے کا معاملہ ہو، چاہے وہ ایل ڈی اے کے پلاٹس بانٹنے کا معاملہ ہو، یہ کہاں سے ڈھکا چھپا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اس وقت دھرنا دیے ہوئے تھے اور پی ایم ایل این کے جو ہے وہ اعصاب کے اوپر سوار تھے، وہ تو ہر طرح سے مختلف قسم کے جو ہے وہ آفرز کروا کر چاہتے تھے کسی طریقے سے عمران خان جو ہے وہ ان کے راستے کی رکاوٹ سے ہٹ جائے، لیکن ان کو علم نہیں تھا کہ عمران خان کا تو نہ ضمیر بک سکتا ہے، نہ عمران خان جو ہے وہ کوئی پیسے کا کبھی ان کو لالچ رہا ہے، وہ تو ہمیشہ اپنی پرنسپل اور اصولز کی جو ہے وہ پالیٹکس کرتے رہے ہیں۔ اور جو دعویٰ انہوں نے دائر کیا، آج ہم نے اپنا جواب عدالت کے اندر بڑا واضح طور کے اوپر جو ہے وہ جمع کروا دیا ہے
اور یقیناً جہاں سے اگر عدالت جنہوں نے ان کو آفر کی تھی اگر ان کو بھی بلائیں گے تو وہ یقیناً جا کر اس بیان کی جو ہے وہ تصدیق کریں گے. اچھا ویسے فاروق صاحب یہ تو بتائیں ذرا, آج پردہ ہٹائیں اس سے, عمر فاروق صاحب ہیں کون؟ اور عمر فاروق صاحب نے بھی آگے کہیں اور جا کے سنا, اور یہ عمر فاروق صاحب کیا خود بیان دیں گے عدالت میں آگے کہ ہاں مجھے شہباز شریف نے کہا تھا کہ اتنے پیسوں کی آفر کرو عمران خان صاحب سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب تو وہ معاملہ خود عدالت کے اندر لے گئے نا. جب وہ معاملہ عدالت کے اندر لے گئے تو عدالت میں ہم نے اپنا جواب جو ہے جمع کروا دیا ہے. اب یہ عدالت کا کام ہے کہ عدالت جو ہے وہ کس شخص کو بلاتی ہے, کس کو نہیں بلاتی, کس کو نوٹس ایشو کرنا یا نہیں کرنا. لیکن الٹیمیٹلی جو ہے وہ ہم قانون کے تابع ہیں, ہم قانون کی حاکمیت کے اوپر یقین رکھتے ہیں. ہم ان کی طرح تو نہ کبھی قانون سے بھاگے ہیں, نہ ہی کبھی ہم نے عدالتوں کے بارے میں کبھی کوئی بات کی ہے, نہ ہی ہم نے کہا ہے کہ ہمارے خلاف کبھی کوئی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. سر 4 سال بعد آپ جواب جمع کرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم بھاگے نہیں ہیں قانون سے. اچھا یہ بتا دیں عمر فاروق صاحب ہیں کون؟ نہیں دیکھیں یہ عمر فاروق صاحب ہیں کون؟ بنیادی طور کے اوپر نہیں, جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ بھی سامنے آ جائیں گے. جب عدالت انہیں بلا لے گی وہ سامنے آ جائیں گے, سب کو معلوم پڑ جائے گا. لیکن ہم نے تو کسی کا جو ریفرنس ہے اس کو ہم نے کنسیل نہیں کیا, اس کو ہم نے چھپایا نہیں ہے. اور بنیادی طور کے اوپر اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں, یہ ایک تاریخ ہے جو میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے ان کا, یہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ مجھے براڈ شیٹ کے اندر جو معاملہ آج تو بات ہو رہی ہے, نہیں تاریخ نہیں ہے, وزیر مملکت برائے اطلاعات تاریخ بھی ہے, حقائق بھی ہے, وہ سچی جھوٹی وہ تاریخ بھی ہے اور حقائق بھی ہے. سر آج بات ہو رہی ہے آپ کے جواب پہ. سر آپ چونکہ آپ نے نام لے لیا نا, اب یہ صاحب جواب کے بعد صاحب یہ مخفی تو رہے نہیں, اب تو آپ نے نام لے لیا. ہم نے اتنا پوچھ رہا ہوں یہ صاحب ہیں کون؟ دیکھیں سن لیں نا, دیکھیں سن لیں, ہم نے جواب بھی دے دیا اور جواب کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے اوپر ان کی جو تاریخی کانٹیکسٹ ہے وہ بھی تو ہم نے لوگوں کے سامنے رکھنا ہے نا, پبلک کے سامنے رکھنا ہے. بالکل دے دیا. جو براڈ شیٹ کا معاملہ تھا, تو جو براڈ شیٹ کا معاملہ تھا, جو بندہ تحقیقات کر رہا تھا ان کے ایسٹس کی, انہوں نے تو اس کو بھی رشوت دینے کی کوشش کی تھی, وہ بھی ٹی وی کے اوپر آ گیا تھا. کیا اس کو جا کے انہوں نے حق عزت کا دعویٰ کر دیا؟ کیا اس کو انہوں نے چیلنج کر دیا؟ تو شریف خاندان کی ایک ہمیشہ سے جو ہے وہ پالیٹکس رہی ہے, یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. آپ لاہور شہر میں بیٹھے ہیں, آپ کے علم میں ہوگا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کے یہ ضمیر خریدتے تھے, کس طریقے سے یہ چیزوں کو مینج کرتے تھے. جو پیسے سے نہیں بکتا تھا اس کو راستے سے بھی ہٹا دیا کرتے تھے, ورنہ فون ٹیپ کر کے بلیک میل کر لیا کرتے تھے. یہ تو تاریخ ہے. اب وہ جج ارشد ملک مرحوم نہیں رہے, ان کی بھی تو کوئی ٹیپ نکال کے لے آئے تھے. آپ کی بات میں ایک لمحے کے لیے مان لیتا ہوں, بجا فرما رہے ہیں آپ, بالکل ٹھیک ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ تو بحث ہے ہی نہیں, شریف فیملی کیا ہے کیا نہیں, یہ تو بحث ہے ہی نہیں. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں سر, یہ جو ایک بندہ ہے, یہ تو اسٹیبلش ہے نا, عمر فاروق پہلے یہ اسٹیبلش کر لیتے ہیں. اسٹیبلش بھی مان لیا, آج میں تھوڑی ہر گل مان لاں گا. اے عمر فاروق دس دو ہے کون ہے سر, ہو از دس گائے, ان کا کیا تعلق ہے شہباز شریف سے, ان کا کیا تعلق ہے عمران خان صاحب سے؟ نہیں شہباز شریف سے دیکھیں, شہباز شریف لاہور کے رہنے والے ہیں, سارے جانتے ہیں. عمر فاروق صاحب کو کسی ڈھکے چھپے نہیں ہے. خان صاحب کے بھی وہ جو ہے وہ پرانے, سر مجھے بتا دینا, میں کم علم ہوں آپ کے سامنے, مجھے بتا دیں کون ہے سر. اسی لاہور شہر کے اندر موجود ہیں, اور وہ اپنے جو بیان ہے اس کے اوپر بھی قائم ہے. جب عدالت انہیں بلائے گی تو وہ آ کے اس کی تصدیق بھی کر دیں گے. اچھا سر, اس سے پہلے بھی جو 35 پنسیر والا بیان تھا وہ بھی ایسی ہوائی بیان تھا, وہ بھی کسی سے سن کے دیا تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں اس سے کریڈیبلٹی خراب نہیں ہوتی کسی سیاستدان کی؟ 4 سال کے بعد اس کا جواب دیا. بنیادی طور ایک منٹ دیکھیں, 35 پنکچر والی بات کیا تھی مجھے آپ یہ بتائیں. 4 حلقے کھلے, ان 4 حلقوں کے اندر جو پنکچر لگائے تھے, کیا ان پنکچر ثابت نہیں ہوئے تھے؟ کیا یا صادق کے حلقے میں دوبارہ انتخابات نہیں ہوئے؟ کیا لودھرا کے اندر دوبارہ انتخابات نہیں ہوئے؟ خواجہ آصف کے حلقے کے اندر ان کو سپریم کورٹ سے ریلیف مل گیا تھا. خواجہ سعد رفیق جو ہے وہ سپریم کورٹ میں سٹے لے کر بیٹھے رہے تھے ٹرائبونل سے, تو وہ بھی فارغ ہو گئے تھے. خواجہ آصف کا بھی کیس ٹرائبونل سے جو ہے وہ وہاں تک سے فارغ ہو گیا تھا. اس کے علاوہ بے شمار ایسے حلقے تھے جہاں پر دھاندلی کی لمبی داستان نکلی تھی. الیکشن سر یہ 35 پھر بھی نہیں بنتے. سپریم کورٹ نے جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنایا تھا. نہیں ایک منٹ سن لینا, جوڈیشل کمیشن بنایا تھا. جوڈیشل کمیشن بنانے کے بعد 40 سفارشات آئی تھی. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو یہ 2018 کے اندر ہم نے اتنی سٹرگل کی, جدوجہد کی, تمام ثبوت بھی اکٹھے کر کے لے آئے تھے. اچھا مجھے یہ بتائیں 2018 کے انتخابات کے اوپر جو پنکچروں کی بات کرتے تھے, کیا وہ ایک ثبوت بھی لے کر آئے؟ سپریم جوڈیشل کون سا ثبوت لے کر آئے سر؟ عدالت نے کہا کہ مس مینج ہوا ہے. ایک بھی عدالت کی فیصلہ ایسا نہیں جس میں عدالت نے کہا کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے. سر عدالت نے کہا تھا مس مینجمنٹ ہوئی ہے اس میں. دیکھیں
دیکھیں ایک منٹ، نہیں 40 کے قریب جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کی سفارشات سامنے آئی تھیں. ان سفارشات کو ہم نے قبول کیا لیکن ہم نے اس کے اوپر انتخابات کو صاف شفاف بنانے کے لیے 126 دن کا جو ہے وہ دھرنا دیا تھا. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ جن حلقوں کے اندر انتخابات ہوئے تھے وہاں پر کیا ثابت ہوا تھا کہ ووٹر جو ہے وہ ووٹ لے رہا ہے، اس کے بیلٹ ٹوٹل ایشو ہو رہے ہیں 1,25,000. اس حلقے کے اندر ووٹ ہیں 1 لاکھ. آپ نے یعنی کہ 1 لاکھ بیلٹ پیپر چھاپنے کی بجائے آپ نے 50,000 25,000 اضافی بیلٹ پیپر چھاپ دیے. بعد میں ان بیلٹ پیپرز کا ریکارڈ بھی موجود نہیں تھا. یہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ وہ باتیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں. عدالت نے اس کے اوپر جتنی منظم انداز سے آرگنائز انداز سے ہم چیزوں کو سامنے لے کر آئے تھے، کوئی لے کر نہیں آیا. انہوں نے اس کو دھاندلی کیوں نہیں کہا؟ انہوں نے اس کو مس مینجمنٹ کیوں کہا؟ انہوں نے اس کو دھاندلی نہیں کہا اور آپ نے قبول بھی کیا. انہوں نے ایک منٹ دیکھیں انہوں نے ورڈ جو ہے وہ آرگنائز ریگنگ کا یوز نہیں کیا تھا. لیکن جو ہے وہ جتنی بھی اس وقت مس مینجمنٹ نکلی تھی تو الیکشن ایکٹ کیا کہتا ہے، جو آئین کا آرٹیکل 17 ہے وہ کیا کہتا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. اس نے الیکشن کو صاف شفاف فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروانے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الیکشن فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ اگر غلطیاں تھیں، مس مینجمنٹ تھیں تو ان کو دور کس نے کرنا تھا؟ انہوں نے کرنا تھا. اور جس انداز سے جو ہے وہ اس وقت افتخار چودھری کے ساتھ مل کے چیزوں کو مینج کیا گیا تھا، چھپے نہیں ہیں. ہمارے پاس تو 2013 سے 2018 تک ہم نے جو جدوجہد کی، جو ہم نے سٹرگل کی، وہ صاف شفاف انتخابات کے لیے کی. آج ہم کیوں بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں 2018 کے انتخابات بھی ہو گئے، ہماری حکومت اقتدار میں آ گئی. آج ہم ای وی ایم کی کیوں بات کرتے ہیں؟ ہم بات کرتے ہیں سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ بنائیں. آپ کو پتا ہوگا کرکٹ کی تاریخ میں عمران خان نیوٹرل امپائر لے کر آئے تھے. ابھی ہماری آزاد جموں کشمیر میں حکومت بن رہی ہے، ہمیں اکثریت مل رہی ہے، وہاں بھی ہم یہ امینڈمنٹ لے کر آئیں گے، وہاں بھی ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشینز لے کر آئیں گے تاکہ جہاں جہاں انتخابات ہوں وہاں صاف شفاف انتخابات ہوں، لوگوں کا اعتماد اس کے اوپر قائم ہو. آج سیالکوٹ کے اندر پی ٹی آئی واضح اکثریت سے جیت گئی ہے انتخابات کے اندر. وہاں بھی ان کا جو غرور ہے مافیا کا، مریم صفدر کا، وہ خاک کے اندر مل گیا ہے. آج تو آپ دیکھیں کہ وہ ٹرینڈ جتنے یہ کہتے تھے وہ بدل گئے ہیں. آج تو ان کو کوئی دھند تو نظر نہیں آ رہی، اب کچھ ڈھونڈیں گے، اب رونا دھونا پھر شروع ہو جائے گا ان کا. جہاں سے یہ الیکشن جیت جاتے ہیں وہاں الیکشن صاف شفاف ہو جاتے ہیں، جہاں سے ہار جاتے ہیں وہاں پر دھاندلی کی کیسٹ چلانا شروع کر دیتے ہیں. عوام ان کو ریجیکٹ کر رہی ہے کیونکہ عوام جو ہے وہ نفرت پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتے، ملک دشمنوں کے ساتھ ملاقاتیں کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. وہ عمران خان کو ووٹ دے رہے ہیں، بڑی تعداد میں دے رہے ہیں. آپ کے قیمتی وقت کا. اسلام آباد میں سیلاب آیا، ایسا سیلاب آیا کہ سب کچھ بہا کر لے گیا. یہ کلاؤڈ برسٹ یعنی بادل کا پھٹ جانا، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس پر بات کریں گے اور جانیں گے ماہرین سے اس وقفے کے بعد. ناظرین، راولپنڈی اسلام آباد میں مسلسل بارش سے پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال تشویشناک ہے. خدشات کو جنم دیا جا رہا ہے کہ جو ماحولیاتی تبدیلیوں اور گلوبل وارمنگ سے وابستہ ہے، کیونکہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو ماحولیاتی تبدیلیوں سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں. گلوبل کلائمیٹ رسک انڈیکس کے مطابق 1999 سے لے کر 2018 تک یعنی 20 برس میں موسمیاتی تبدیلیوں سے جو ملک سب سے زیادہ متاثر ہوئے، پاکستان ان میں 5ویں نمبر پر ہے. اسی وجہ سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام آباد میں اچانک اور موسلا دھار بارش سے ہونے والی تباہی اسی ماحولیاتی تبدیلی کا شاخسانہ ہے؟ کیونکہ اس بارش سے سڑکیں اور نشیبی علاقے دریا بن گئے تھے. پانی گھروں میں داخل ہونے سے 2 افراد جاں بحق ہوئے. پانی کے ریلوں میں گاڑیاں تنکوں کی طرح بہنے لگی. کمشنر اسلام آباد نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ اسلام آباد میں کلاؤڈ برسٹ یعنی بادل پھٹنے کی وجہ سے سیلاب آیا ہے. تاہم محکمہ موسمیات نے ڈپٹی کمشنر کے دعوے کی تردید کی. کہا موسم کی پیش گوئی کی جا چکی تھی، یہ معمول سے زیادہ بارش تھی جسے کلاؤڈ برسٹ نہیں کہا جا سکتا. کسی علاقے میں مختصر دورانیے کے لیے اچانک بہت زیادہ بارش ہو تو اسے کلاؤڈ برسٹ یا بادل کا پھٹنا کہتے ہیں. کلاؤڈ برسٹ سے پہلے فضا میں نچلی سطح پر موجود گرم ہوا تیزی سے اوپر کی جانب بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں بادلوں میں موجود بخارات پانی کے قطروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ عمل اس قدر تیز ہوتا ہے کہ نئے بننے والے پانی کا بوجھ بادل سہار نہیں سکتا اور وہ ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ
जाता है, जिसके नतीजे में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। आम तौर पर क्लाउड बर्स्ट के वाकयात पहाड़ी इलाकों में पेश आते रहते हैं। बर्स्ट तो एक कुदरती अमल है, लेकिन बेवक्त और बेहंगम बारिशों की एक बड़ी वजह माहौलियाती तब्दीलियां हैं। जर्मन नशरियाती इदारे डॉइचे वेले के मुताबिक शदीद नौइयत के मौसमी हालात से जुड़ी आफात के बायस 2 अशरों में तकरीबन 5 लाख इंसान मारे गए। जर्मनी के एक थिंक टैंक जर्मन वॉच के मुताबिक सन 2000 से लेकर अब तक दुनिया में 11,000 से जायद कुदरती आफात ऐसी आई हैं जिनका सबब इंतहाई नौइयत के मौसमियाती हालात हैं। पाकिस्तान को 2012 से 2015 तक मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से आने वाले आफात से 26 अरब डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा। जमीन की औसत दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफे को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। हयातियाती ईंधन को जलाने, दरख्तों को काटने और सनतें लगाने की वजह से फजा में कार्बन डाइऑक्साइड मिकदार बढ़ रही है। पाकिस्तान समेत ग्लोबल वार्मिंग के शिकार ममालिक में गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने को मिल रहा है। कराची जैसे शहर में कभी बारिशों के ज्यादा होने से अर्बन फ्लडिंग हो जाती है, कभी अक्टूबर के महीने में हीट वेव आ जाती है। गर्मी बढ़ेगी तो पाकिस्तान के सिलसिला को हिमालय में ग्लेशियर्स पिघलेंगे यानी बर्फानी तोदे पिघलेंगे तो पाकिस्तान के दरियाओं में भी पानी की सतह बढ़ेगी, सैलाब के खतरात बढ़ेंगे, पाकिस्तान की ज़रई पैदावार मुतासर होगी। बढ़ते दर्जा हरारत का मतलब यह है कि ऐसी आबादियों में इजाफा होगा जिन्हें साफ पानी की सहूलत हासिल नहीं होगी। इससे बीमारियां तो फैलेंगी ही, पानी की कमी की वजह से तनाज़ात जन्म लेंगे। ग्लोबल वार्मिंग ही खुशहाली को भी जन्म दे रही है। मुत्तहिदा के मुताबिक खुशहाली इस सदी में 1.5 अरब लोगों को बराह रास्त मुतासर कर चुकी है। इस पर बात करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी शोबे माहौलियाती तब्दीली के डायरेक्टर डॉक्टर ज़ियाउल हक साहब से, लेकिन इससे पहले इस्लामाबाद में पानी की निकासी की सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदे आदिल तनवानी से। आदिल, इस वक्त सूरत हाल क्या है? पानी निकाल लिया गया, नुकसान कितना हुआ और फिर दोबारा अगर ऐसी सूरत हाल हो उससे निपटने के लिए क्या किया जा रहा है? देखें, इस्लामाबाद में आज सुबह जो बारिश हुई है इसमें सबसे बड़ी तुग़यानी की जो है ये गोल्डा का E11 का इलाका है, जहाँ पर ये एक बरसाती नाला है। उसके सैलाब की वजह से तकरीबन 7 प्लाजे ऐसे हैं जिनकी बेसमेंट मुकम्मल तौर पर पानी से भर गई। इसके अलावा 3 घर ऐसे हैं जिनके तहखाने जो है वो भी पानी से भर गए। सुबह 8 बजे के करीब ये ऑपरेशन शुरू किया गया पानी निकालने का। ये सड़क जो है मेन सड़क, इसके ऊपर हम मौजूद हैं। यहाँ पर तकरीबन जो गाड़ियाँ पार्किंग की गई थी रात को वो भी पानी में सैलाब में बह गई थी। MCI की जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो इस ऑपरेशन को सुबह से खुद लीड कर रही हैं। तकरीबन 12 घंटे से गुजर चुका है, वो खुद भी यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ इस वक्त। उन्हीं से जानते हैं कि ये ऑपरेशन किस वक्त शुरू किया गया और अब तक किस हद तक जो है कामयाबी मिल रही है। मैडम, ये बताइएगा अब तक किस हद तक आपको इस ऑपरेशन में क्लीन अप करने में कामयाबी? जी, तकरीबन हम क्लीन अप कर चुके हैं। हमारे जो 7 प्लाजास थे जिनकी बेसमेंट्स में पानी था वो तकरीबन क्लियर हो गई हैं। थोड़ा सा आधा फुट पानी एक प्लाजा में रह गया, वो भी मशीन से हमारी लगी हुई है। इसके अलावा 5 घर थे जो हम लोगों ने क्लियर किए हैं। अब सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। स्टार्ट हुआ था जब हमारी फर्स्ट टीम यहाँ पे पहुँची थी, जो कॉल हमें रिसीव हुई थी इन द मॉर्निंग, जो इवैक्यूएट किया था हमने बच्चों को, और अनफॉर्चुनेटली उसमें से जिसमें डेथ भी हुई हॉस्पिटल जाके। तो हमारी यही कोशिश है कि हम यहाँ पे मौजूद रहें, और क्योंकि आगे भी बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा तो हम किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। तो अभी MCI की जानब से यहाँ पर कौन कौन से ऐसे इक़दाम किए गए हैं? अगर खुदा न खास्ता रात को फिर सैलाब आ जाता है तो उससे निपटने के लिए कोई टीम भी यहाँ पे लगाई है? MCI की टीम्स जो हैं वो रेस्क्यू की यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा हमने एक, जिस तरह मैंने आपको सुबह भी बताया था, एक एमरजेंसी रिस्पांस सेल यहाँ पे 24/7 काम करेगा, जिसमें इस्लामाबाद इंतज़ामिया, MCI, CDA सब के नुमाइंदे मौजूद होंगे ताकि इमीडिएटली किसी भी सूरत हाल से हम फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड कर सकें और निपट सकें। मैं खुद भी यहाँ पर मौजूद हूँ, मेरी सारी टीम यहाँ पर मौजूद है। सिर्फ E11 में ही नहीं, हमें सुबह से पूरे इस्लामाबाद से 35 से ज़्यादा रेस्क्यू की कॉल्स मौसूल हुई हैं और हमने सबको प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड किया और सबको क्लियर भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। और हम इसी जज्बे के साथ मज़ीद भी आगे यहीं पे मौजूद रहेंगे और जहाँ कहीं पे भी कोई मसला होगा उसको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। जी देखें, ज़िले इंतज़ामिया और MCI की जानब से अब तक जो इक़दाम किए गए हैं उस हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन की जानब से मुकम्मल तौर पर जो है आगाह भी किया गया है और इनकी एक टीम भी यहाँ पर मौजूद है जिसको ये लीड एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं MCI की वो खुद कर रही हैं। इसके अलावा ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर भी वक्तन फ़वक्तन जो है मुख्तलिफ पॉइंट्स इस्लामाबाद के जो हैं जहाँ पर ये ऑपरेशन चल रहे हैं उनका दौरा कर रहे हैं और जो टीम अपने अपने इलाकों में मौजूद है इस वक्त पानी जो है निकाल रही है वो भी एक MCI की जानब से। बहुत बहुत शुक्रिया।
तफसीलात से आगाह करने के लिए डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर ये पहले बताएं, जो डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा कि जी ये क्लाउड बर्स्ट था, यानी बादल का फट जाना, ये होता क्या है एग्जैक्टली? मौसमियाती ही एक फिनोमेना है जो कि फ्रीक्वेंटली इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तो उससे तो नहीं, लेकिन अकर होता रहता है इधर साउथ एशिया में, जो हवाएं पर्टिकुलरली साउथ एशिया ये और भी जगह पे होता है, लेकिन हमारे इधर जो है इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा देखी गई है। इसमें बे ऑफ बंगाल से या जो बहीरा अरब से हवाएं जो आती है वो जो ज़मीन के ऊपर जो हवा है उससे वो इंटरेक्ट करती है, उसका जो पार्सल्स है। अच्छा, इससे वर्टिकल क्लाउड्स की डेवलपमेंट होती है। बाज़ का आसान उर्दू में रखिएगा, वो अबूदी क्लाउड्स बनते हैं, बाज़ का वो 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी चले जाते हैं। अच्छा, इसमें फिर क्या होता है कि अगर वो किसी तरीके से ट्रिगर हो जाता है बारिश का फिनोमेना, जैसे कतरे बनना या उनका गिरना, तो वो जो नीचे जो वर्टिकल कॉलम है उनका जो मॉइस्चर का, उसको अपने साथ वो ले आता है नीचे। अच्छा, वो फिर क्योंकि वो इतना इंटेंसिफाई हो जाता है कि वो विद इन आवर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की बारिश अब रिकॉर्ड करते हैं। इसमें पहले 2001 में इस्लामाबाद में आया था, जी आया था फ्लड, बिल्कुल ऐसे ही। उस पे 635 मिलीमीटर 10 घंटों में रिकॉर्ड की गई थी। अच्छा, और वो बहुत बड़ा इवेंट था पाकिस्तान की हिस्ट्री का। इसी तरह इंडिया में भी आते हैं, बांग्लादेश में भी आते हैं। मौसमियाती तब्दीली इस वाले से इस पर कंट्रीब्यूट इस तरह कर रही है या उसको शिद्दत दे रही है और उसकी इंटेंसिटी को एक तो बढ़ा रही है, दूसरा है कि ये फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होना शुरू हो गई है इवेंट्स की। आप और ये दो फिनोमेना जो है ये जुलाई अगस्त सितंबर में होते हैं, जुलाई में इसकी ज़्यादा देखी गई। ये मौसमी आती तब्दीली ने इसमें जो है वो ज्यादती लेकर ये कंट्रीब्यूट किया है उसमें ना, शिद्दत लेके आया। और दूसरा ये कि इसका फ्रीक्वेंसी अब आपको बढ़ती नजर आएगी। ये प्रेडिक्ट किया। अच्छा, ये जो इनके इलाके हैं सर, क्योंकि जो है वो बालाई सतह पर है, इस्लामाबाद भी और फिर इंडियन कश्मीर में भी आया है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी हुआ, तो बलाई इलाके ज्यादा इसकी लपेट में आते हैं या फिर दो जगह से इसकी ना जब वर्टिकल डेवलपमेंट होती है क्लाउड्स की तो वो दो उसकी रीजंस हो सकती है। एक तो ये है कि पहाड़ी के करीब जहाँ पे उसकी डाउन स्लोप है कि वो वर्टिकली ऊपर जाएगी एयर तो वाइस्ट होगी और वो डेवलपमेंट होगी क्लाउड्स। दूसरा ये है कि साहली इलाकों के करीब जैसे कराची में है, मुंबई में है और ढाका वगैरह, ये जो पट्टी है साहली, क्योंकि इधर बारिश एयर आती है और वो एयर पार्सल जो है वो इंटरेक्ट करते हैं दूसरों के साथ जो गर्म हवा है। अच्छा, ये वहाँ पे ये होती है। तो अब हमारे भी अगर रिकॉर्ड देखा जाए पिछला मौसमियाती तो इसमें कराची सिंध के ज़ेरी इलाके जो है और ऊपर पेशावर और इस्लामाबाद और पिंडी और ये इलाके जो है तो ये ज़्यादा अफेक्टेड है। तो दरमियानी जो इलाके हैं जो मैदानी इलाके हैं उसमें ये कम फ्रीक्वेंट देखा गया है ये। तो सर ज़ियाउल साहब ऐसा क्या किया जाए, क्योंकि देखिए होता ये है कि उसकी रेमेडीज़ भी होती हैं जब क्लाइमेट चेंज इस तरह से अब्रप्ट चेंज आ रहा हो, ऐसा क्या किया जाए कि ये फिनोमेना जो बढ़ेगा इसको रोक लिया जाए? इसमें एक तो इसकी एक तो प्रोब की जा सकती है कि साइंटिफिक रीजंस क्या है। अच्छा, ठीक है, उसके मुताबिक फिर कोई साइंटिफिक उसकी किया जा सकता है, सॉल्यूशंस वगैरह की तरफ जाया जा सकता है। एक उसमें ये भी है कि जो मौसमियाती तब्दीली का उसकी इंटेंसिटी को कम किया जाए। जैसे मौजूदा गवर्नमेंट ये सफाई के हवाले से और दरख्तों के लगाने के हवाले से मतलब ये गैस। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। एक वक्फा लेते हैं। विरासती जायदाद के ऊपर एक तनाज़ा शुरू से चला आ रहा है। एक औरत को 3 साल से उसके भाइयों ने गले में जंजीरें डाल के जकड़ा हुआ था क्योंकि वो विरासती हवाले से उसको उन्होंने कैद किया हुआ था ताकि उसकी विरासत को अपने हथिया सके। इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। नाज़रीन, पाकिस्तान में ख़वातीन के साथ जुल्म बढ़ता जा रहा है। कत्ल और रेप ही नहीं बल्कि इन्हें उनके वरासती हुकूक भी नहीं दिए जा रहे। ख़वातीन को जायदाद में हिस्सा देने वाले 127 मुल्कों में पाकिस्तान का नंबर 121वां है। जायदाद और मलकियत के हुकूक से मुतालिक काम करने वाली बैनुल-अक़वामी तंजीम IPRI के मुताबिक ख़वातीन को जायदाद की मलकियत के हुकूक देने के हवाले से पाकिस्तान दुनिया में सबसे पीछे रह जाने वाले ममालिक में से एक है। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए तरक्की के मुताबिक बलूचिस्तान में ख़वातीन को वरासती हक देने की शरह 0 है। भाई या दूसरे रिश्तेदार ख़वातीन का हिस्सा हड़प कर जाते हैं और अगर कोई खातून भाइयों से अपना हक मांगे तो उसके साथ वो सलूक किया जाता है
جو 3 ہفتے قبل پشاور کے 2 بھائیوں نے کیا تھا۔ جب بہن نے بھائیوں سے جائیداد میں اپنا حصہ مانگا تو دونوں بھائیوں نے ہتھوڑی اور ہیلمٹ سے بہن کی مدد کو آنے والی ماں کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ ناک واقعے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس نے ایکشن لیا اور دونوں بھائیوں کو گرفتار کرتے ہوئے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا ہے، لیکن حق وراثت طلب کرنے پر بہن، بیٹی، بیوی یا کسی بھی رشتہ دار خاتون کو بدترین تشدد کا نشانہ بنانے کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ جائیداد کے تنازع پر بھائیوں کی جانب سے بہنوں پر تشدد کے پہلے بھی کئی واقعات سامنے آ چکے ہیں۔ گزشتہ برس جون میں کراچی کی ایک خاتون مبینہ طور پر اپنے بھائیوں کے تشدد سے جاں بحق ہو گئی تھی۔ اس نے بھی اپنے بھائیوں سے جائیداد میں حصہ مانگا تھا۔ سال 2018 میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ سامنے آیا تھا جب جائیداد کا حصہ مانگنے پر بھائیوں نے اپنی سگی بہن کی ٹانگیں توڑ دی تھیں۔ تو اس کی بات یہ ہے کہ قانون کے باوجود ایسے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ گزشتہ برس فروری میں قومی اسمبلی اور سینٹ سے وراثتی جائیداد میں خواتین کے حقوق کے تحفظ کا بل منظور کیا جا چکا ہے۔ ناظرین، انفورسمنٹ آف ویمن پراپرٹی رائٹس ایکٹ کے تحت خواتین کو جائیداد کی ملکیت کا حق ہوگا اور جائیداد کے حق سے محروم کوئی بھی خاتون متعصب کے پاس شکایت دائر کر سکے گی اور متاثرہ خاتون کو اس کا حق دلانے کے لیے محتسب کے اختیارات میں خصوصی اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے پہلے بھی قانون موجود ہے، لیکن ان قوانین کے باوجود خواتین عدالتوں کے دھکے کھانے پر مجبور ہیں اور انصاف سے مایوس نظر آتی ہے۔ ناظرین، انصاف مل نہیں رہا ہے۔ پاکستان کے قانون اور شریعت میں عورتوں کے لیے والدین، اولاد اور شوہر کی جائیداد میں باقاعدہ حق رکھا گیا، لیکن پاکستان میں قانون ہی نہیں بلکہ مذہب کی بھی کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ وراثتی حق دینے سے بچنے کے لیے طرح طرح کے حربے اختیار کیے جاتے ہیں۔ کہیں غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے، کہیں قرآن سے شادی کرا دی جاتی ہے، ونی کیا جاتا ہے، جھوٹے الزامات لگا کر بد چلن ثابت کیا جاتا ہے اور پھر غیرت کے نام پر قتل تک کر دیا جاتا ہے۔ اور جب ایسے مقدمات کی تحقیقات ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اصل وجہ تو وراثت سے محروم کرنا تھا۔ ان کے وراثتی حقوق کے حوالے سے قومی اسمبلی کی طرح خیبر پختونخوا اسمبلی سے بھی قانون منظور ہو چکا ہے، جبکہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں ابھی تک یہ قانون سازی نہیں ہوئی ہے۔ لیکن اس حوالے سے بنیادی قوانین تو پہلے سے موجود ہیں، جبکہ خواتین کو جائیداد میں حق دینے کے حوالے سے مذہبی تعلیمات بھی انتہائی واضح ہیں۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر جناب مفتی فضل صاحب۔ مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، آپ بلکہ عوام کو دیکھنے والوں کو بتائیے کہ شریعت میں ایسے لوگوں کے لیے کیا احکامات ہیں جو لوگ ماؤں بہنوں کو ان کا حق نہیں دیتے ہیں، وراثت میں حق نہیں دیتے ہیں، تاکہ کچھ تو لوگوں میں کوئی خوف خدا، کچھ ڈر پیدا ہو۔ محمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بیٹی کو کمتر سمجھنا یہ ایک کافرانہ روش ہے۔ یہ بیٹی اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ قرآن کریم نے کافروں کی اس روش کو یوں بتایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب مشرکین کو بیٹی پیدا ہونے کی بشارت دی جاتی تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے۔ تو ایک تو اس کو ہم اللہ کی رحمت سمجھیں۔ دوسری بات، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کسی کی 3 بیٹیاں ہو یا 3 بہنیں ہو، وہ ان کی اچھی پرورش کرتا ہے تو اس پر 3 خوشخبریاں ہیں۔ ایک فرمایا وہ جنت میں جائے گا، دوسرا فرمایا حجابا من النار، کہ یہ بیٹیاں اس کے لیے آگ سے پردہ اور رکاوٹ بن جائے گی، اور تیسری جو بشارت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت انہیں جنت میں نصیب ہوگی۔ اسلام نے بہن بیٹی کی تربیت اور کفالت اور وراثت میں اس کے حصے کی بہت زیادہ ترغیب، فضائل بھی بتائے اور وراثت سے محروم کرنے پر سخت وعیدیں ہیں۔ سب سے پہلے تو وراثت کے علم کو نصف علم قرار دیا گیا، تو قرآن کریم کی تعلیم کی طرح فرائض اور میراث کے علم کو سیکھنا لازم قرار دیا، فرمایا علموہ الناس، اسے لوگوں کو بھی سکھلاؤ۔ اب دیکھیں، جو لوگ اپنی بہن کو، بیٹی کو میراث میں حصہ نہیں دیتے، انہیں محروم کرتے ہیں یا انہیں کم حصہ دیتے ہیں، قرآن میں فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے عورت کو اور بہن اور بیٹی کو کتنا بڑا حق دیا. آپ یہ دیکھیں کہ اسلام سے پہلے تو بعض مذاہب میں عورتوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک رکھا جاتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے، اگر یہ بیٹی ہے تو یہ رحمت ہے، اگر یہ بیوی ہے تو اس کے منہ میں نوالا دینا، اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی بہن کا کھڑے ہو کر استقبال کیا، ان کے بیٹھنے کے لیے آپ نے اپنی چادر مبارک بچھائی، ان کی سفارش آپ نے قبول کی. 3 غلام، 2 اونٹ، 1 لونڈی آپ نے ان کو دیے، اور دوسرے موقع پر آپ نے کئی بھیڑ بکریاں دی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 7 یا 9 بہنیں ہیں، ان کی دیکھ بھال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فضیلت سنائی اور فرمایا کہ بیواؤں اور یہ جو یتیم ہیں ان کی کفالت کرنے والا کل مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح، ہمیشہ روزہ رکھنے والوں اور رات بھر عبادت کرنے والوں کی طرح ہے. بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایک اسلامی جمہوریہ ملک ہے اور اس کے اندر قانون کی بھی دھجیاں بکھیری جا رہی ہے اور مذہبی احکامات کا جنازہ بھی نکالا جا رہا ہے. یعنی بہن بیٹی کو قرآن نے سورہ نساء میں واضح طور پر چوتھے پارے میں حق دیا کہ اگر لڑکے کو 2 حصے ملیں گے تو لڑکی کو 1 حصہ ملے گا. اگر بیٹی کسی کی صرف اکیلی بیٹی ہے، کوئی بیٹا نہیں، تو فرمایا اس کو میراث کا آدھا حصہ اس کے متروکہ مال کا ملے گا، اور اگر 2 یا 2 سے زائد بیٹیاں ہیں تو ان کو 2 ثلث ملیں گے. علامہ صاحب انتہائی مشکور ہوں، آپ نے بڑے اچھے اور بڑے مفصل انداز سے سب کچھ بیان کیا، بہت مشکور ہوں. آپ کے وقت کا پروگرام یہاں پر ختم ہو جاتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.